کی صورت ہے، 74 نمبر سورہ نجم کے بعد نازل۔ ربط پہلے دونوں فرقوں کا ذکر، جنتی دوزخی، اب دونوں کے احوال کا ذکر قرآن کے ساتھ۔ تو قرآن کے وقت ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ جب قرآن کا درس ہو، بیان ہو، تو دونوں کے حالت۔ دوسرا حال ان کا یوم الحشر کے دن، یہ حشر کے دن ان دونوں کے حالات کیا ہوگے پھر۔ دوسرا ربط پہلے طعامہ کا ذکر، اب قیامت کا دوسرا نام صواخہ، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، تو صواخہ کا ذکر۔ طعامہ وہ ہے کہ جس سے عقل متاثر ہو، نگاہ متاثر۔ صواخہ وہ ہے جو کانوں کے پردوں کو پاڑ دے، کان متاثر ہو۔ دونوں کا بیان۔ دعوی اس صورت کا کیا ہے؟ اثبات الفرق بین الفریقین، دونوں فریق، مومن کافر کا فرق، ان کے صفات میں، کہ قرآن کریم کے معاملے میں ان کا حال الگ الگ ہوتا ہے، قیامت میں ان کا حال بھی الگ ہوگا۔ ایک حق قرآن کو ضائع کرتا ہے اور ایک قرآن کے حق کو ادا کرتا ہے، اس لیے ایک جنت، ایک کے لیے جنت، ایک کے لیے دوزخ۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، شروع میں آپ علیہ السلام کی توصیف ہے، صفت ہے۔ صفت کس کے ساتھ؟ کہ آپ علیہ السلام کے حرص کا ذکر ہے دعوت پر، کہ آپ انتہائی دعوت کے لیے حریص تھے کہ بس لوگوں تک بات پہنچ جائے، اور لوگوں کے سمجھانے کا انتہائی حریص تھے۔ حریص علیکم، تمہارے خیر خواہی پر حریص، یہ آپ علیہ السلام کا عظمت شان ہے۔ اور اس میں واقعہ ہے شروع میں سبب نزول کے لیے، کہ عبداللہ ابن ام مکتوم آپ علیہ السلام کے صحابی نابینا تھے۔ تو ایک بار آپ علیہ السلام کے ساتھ رؤسا بیٹھے تھے، بڑے مالدار لوگ، اور آپ علیہ السلام نے ان کو بات شروع کی، وہ سننے لگے۔ تو بات کے درمیان میں وہ صحابی آ گیا، ان کو نظر ہی نہیں آ رہا تھا کون ہے یا کس بات میں مصروف ہے۔ تو آتے ہی اس نے کہا ارینی ما علمک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، اللہ نے جو آپ کو سمجھایا مجھے سمجھاؤ۔ وہ مسئلہ پوچھنے آیا، قرآن سیکھنے آیا۔ تو آپ علیہ السلام نے اسے کچھ بھی نہ کہا، یعنی کچھ برا، سختی سے کچھ ڈانٹا، کچھ بھی نہیں، البتہ یہ کہ دل سے پریشان ہو گئے، اس دل سے جو پریشانی، اس کے اثرات چہرہ انور پر بھی ظاہر ہو گئے۔ پریشانی کی بات اس لیے، پریشانی کے لیے وجہ یہ کہ آپ تو میرے صحابی ہے، ہر وقت میرے ساتھ ہو، تو کسی بھی وقت مجھ سے پوچھ سکتے ہو، اور اب میں نے لوگوں کو دعوت شروع کی، بات جب کٹ جاتی ہے تو بات کے اثر میں فرق پیدا ہوتا ہے، تو شاید ان میں سے کوئی قبول کرے۔ اب مضمون کٹ گیا تو پھر ان پر اثر نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے یکدم حکم اتارا، اور شروع میں کچھ ڈانٹ کے الفاظ ہے، لیکن یہ محبت کا ڈانٹ ہوتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام کو تعلیم دی کہ یہ تذکرہ ہے قرآن، انہا تذکرہ، یہ عالم بالا میں تذکرہ ہے، اس میں کسی کا لحاظ نہیں ہے۔ تو یہ نہیں کہ کوئی وزیر اعظم آئے، بادشاہ آئے تو اس کے لیے الگ، اور غریب کے لیے، یہ سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ تو عالم بالا میں یہ صحف مکرمہ ہے، معزز کلام ہے، یہ لوگوں کی وجہ سے معزز نہیں بنے گا کہ مالدار بیٹھے ہیں تو معزز بنے، نہیں تو نہیں، یہ تو پہلے سے معزز صحیفے ہے۔ تو اس کا تعلق مالداروں کی وجہ سے محترم بننے کا نہیں ہے، اس لیے جو طالب تھا ان صحیفوں کا تو ان کا حق تھا کہ ان کو آپ یہ سمجھا دیتے، اور جو طالب نہیں ہے آپ ان کے پیچھے لگے ہو، ان کے در پہ ہے کہ بس یہ حق کے لیے آئے، تو یہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ آپ کی ذمہ داری تو یہ نہیں ہے کہ ہر ایک اسلام قبول کرے۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، عبس ترشرو ہوئے آپ علیہ السلام، غائب کے صیغے ذکر کی عظمت ہے آپ علیہ السلام، ڈائریکٹ نہ کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ ترشرو ہوئے میرے حبیب، وتولی، اور بے رخی کی،
بے رخی کی کس بات سے؟ ان جاءہ الاعمی کہ آیا آپ کے پاس الاعمی ایک نابینا صحابی. اعمی ذکر کیا، نام نہ لیا، اس لیے کہ اس کی عذر کا بھی ذکر ہے، وہ تو تھے ہی نابینا، تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کسی میں کوئی ایسا قدرتی عیب ہے اور اس کو وہ برا نہیں مانتے تو اس کے ساتھ وہ ذکر کر سکتے ہو، اور یہ تو خاص مقصد کے لیے کہ اس کے عذر کا اظہار ہو جائے کہ وہ تھے نابینا، تو اس کو کیا پتہ کون بیٹھے تھے سامنے. وما یدریک لعلہ یزکا، میرے حبیب آپ کو کیا خبر، لعلہ شاید کہ یہ نابینا صحابی یزکا یہ پاکی حاصل کرتا، وہی کے ذریعے بندہ پاک ہو جاتا ہے نا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا الا ان تزکا، میں آپ کو وہی کے ذریعے پاک کر دو دنیاوی نجاستوں سے، ہر قسم کے باطنی روحانی پاکی وہ وہی سے حاصل ہوتا، تو وہ وہی سے پاک ہو جاتا، اس کی زندگی بن جاتی. یہ دلیل ہے ما یدریک النبی عالم الغیب نہیں ہے. او یذکر فتنفعہ الذکر، یا وہ نصیحت قبول کر کے تو اسے فائدہ دیتی نصیحت، یعنی وہی یاد رکھتا تو یہ وہی اس کے فائدے کی چیز ہے، اس لیے کہ وہ قدردان تھے. جن کو آپ سنا رہے ہو تو ناقدر ہے، وہ وہی اگر سمجھے بھی تو انہیں کوئی نفع نہیں دے گا. آیات سے پتہ چلا کہ طالب کو مقدم رکھو غیر طالب پر. ایک طلبگار ہے دین کا اور ایک غیر طلبگار، تو نبی کو حکم ہے کہ طلبگار کو پہلے نمبر پہ رکھو، پھر غیر طلبگار کا علاج کرو. مریض تو دونوں ہے، بلکہ غیر طالب تو سخت مریض ہے، لیکن ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کا طلبگار ہے، مشقت برداشت کرتا ہے، ڈاکٹر ظاہر ہے ڈاکٹر اس کا پہلے علاج کرے. ایک گھر میں پڑا ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جانا کیا، ڈاکٹر کو بھی نہیں چھوڑتا گھر پہ، تو اس کا تو بعد میں دیکھا جائے گا. جو پہلے حاضر مریض ہے اس کا علاج ہوتا ہے. تو مومن کا اصلاح مقدم ہے. لعلہ فتنفعہ الذکر، تو نفع فائدہ دیتے اسے نصیحت. اما من استغنا فانت لہ تصدی، ہرچہ وہ بندہ استغنا جو بے پرواہی کرتا ہے، فانت لہو تو میرے حبیب، لہو معنی لہدایتہ، آپ اس کے ہدایت کے تصدی پیچھے پڑے ہیں، اس کے ہدایت کے پیچھے پڑے کہ یہ ہدایت لے کے آئے. وما علیکا، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں، انی لا یزکا کہ اس نے پاکی حاصل نہ کی، وہ پاک نہ ہوا. اگر کوئی مشرک ناپاک ہو کے آیا تو میں آپ سے نہیں پوچھوں گا کہ فلا کیوں ایسے بے دین آیا. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ، دوسرے طرف جو بندہ آیا آپ کے پاس یسعی دوڑتے ہوئے. اس سے یہ پتہ چلا نا قرآن کے لیے تیزی سے جانا چاہیے. سس طالب علم درس شروع ہو جائے اور پھر بعد میں آگے پھر بھی سویا رہے، تو یہ صحابی کی تابعداری کرے نا. صحابی کی سنت یہ ہے یسعی، بیدار ہو کے جائے. دوسرا معنی یسعی معنی کوشش کرنے والا، تو یہ طالب علم کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کے لیے محنت کوشش کرے، اپنے آپ کو تکائے، تو اللہ محسنین کا، قدردانوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، اللہ بدلہ دے دیتا ہے. جو دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئے یعنی تیزی سے آیا، یا جو آیا آپ کے پاس محنت کرتے ہوئے، بہت محنت سے آیا، وَهُوَ يَخْشَى، اور وہ ڈر بھی رہا تھا. کس سے ڈر رہا تھا؟ یا تو یہ کہ کافروں سے، تو مکہ ہے نا، کافروں سے ڈر کے مجھے اذیت نہ دے. کافر تو مذاق اڑا کے کبھی دھکے دے کے گراتے، تو وہ بیچارہ ڈرتے ہوئے آپ کے پاس آیا. یا یخشا مانا نابینا ہے کہ یہ گر نہ جائے، تو اس ڈر کے ساتھ آیا. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّ، تو کیا آپ اس سے غفلت برتتے ہیں؟ تلہا لا غفلت، تو آپ اس سے بے پرواہی کرتے ہیں. کلا ہرگز ایسے نہیں چاہیے، انہا تذکرہ. بعد میں جب آپ علیہ السلام عبداللہ ابن ام مکتوم کو کسی مجلس میں دیکھتے تو اس کو سینہ سے لگا کے کہہ لیتے کہ کتنا بڑا انسان ہے. آپ مرحبا، آپ کے لیے مرحبا، آپ وہی ہے کہ میرے رب نے، یہ وہی ہستی ہے کہ اس کے بارے میں میرے رب نے مجھے ڈانٹا ہے. عاتبنی فیہ ربی،
اس بارے میں تو رب نے مجھے ڈانٹا ہے کہ آپ اس سے کیوں غفلت کرتے ہو۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّا، تو بندے میں صحیح طلب ہو، مرید اگر صادق طلب رکھتا ہے، طالب علم میں صحیح طلب ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے پیدا کرتے ہیں، اور اس کا قدر اللہ کے ہاں کتنا ہے۔ کلا ہرگز نہیں، انہا تذکرہ، یقیناً یہ قرآن کریم، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ طلبہ علم کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے۔ محتمم اساتذہ یا مدرسے کے معاونین یا جتنے مالدار، تو وہ ان کے عزت کا سبب اور ان کے برکت سے کہتے ہیں، کسی کا احسان نہیں ہے ان پر، یہ طالب قرآن ہے، ان کا مقام ہے، ان کے وجہ سے اللہ تعالیٰ سب کو دے دیتا ہے۔ اور ایک صحابی سے آپ علیہ السلام نے کہا بھی کہ آپ کا بھائی جو دین کے لیے مصروف ہے، آپ کو بھی اس کے وجہ سے ملتا ہے۔ نیک لوگوں کے وجہ سے تو دنیا آباد ہے، موحدین ختم ہو جائے تو پھر دنیا کی بھی ضرورت نہیں، یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّا، کلا ہرگز ایسا نہیں چاہیے، کلا مانا ایسا نہیں کہ ایک طالب کے وجہ، ایک مالدار کے وجہ سے آپ طالب کو نظر انداز کریں، حالانکہ مالداری کا مقصد نہ تھا، یعنی ہمارا تو مقصد ہی غلط ہوتا ہے کہ مال دنیا میں لے، وہ تو انتہائی خطرناک ہے۔ نبی کا مقصد تو ان کے مال دولت کچھ نہیں، ہدایت ہی مقصد تھا، لیکن یہ کہ ان میں طلب ہی نہیں ہے تو آپ ان کے وجہ سے ایک طلبگار کو نظر انداز کرے، نہیں، ایسا نہ کرے۔ کیوں؟ انہا، یقیناً یہ قرآن کریم یا یہ مضامین قرآن جو اس میں ذکر ہے، قرآن میں جو مضامین ہے، تذکرہ، یہ نصیحت ہے۔ فمن شاء، جو چاہے، ذکرہ، اس نصیحت کو لے لے، اس میں کسی کا لحاظ نہیں ہے۔ فی صحف، یہ درج ہے ایسے صحیفوں میں، مکرمہ، جو قابل احترام ہے، مرفوعات، بلند مقام پر، مطہرہ، پاک صاف ہے، بلند مقام پر رکھ کے پاک صحیفے ہے۔ تو ایک معنی صحیفے مکرم ہے، اس کے وجہ سے بندہ محترم بنتا ہے، تو مال دولت عزت کا سبب نہیں، قرآن ہے۔ دوسرا، یہ مرفوعہ ہے، بلند ہے، تو اس کے ساتھ تعلق کی وجہ سے انسان کا مقام بلند ہوتا ہے۔ تیسرا، یہ مطہرہ ہے، تو پاک باز لوگ اس کو حاصل کریں گے، ضروری نہیں دولت والا ہے، عہدے والا ہے، جو پاک ہے وہ لیں گے۔ بے ایدی سفارہ، کاتبوں کے ہاتھ میں، سفارہ لکھنے والے ملائک، کرامن، جو معزز ہے، بررا، نیکوکار ہے۔ تو یہ ایسے محفوظ ملائک کے ہاتھوں میں ہے جو انتہائی نیک عادات والے، تو قرآن نیک عادات والے اپنائیں گے۔ قتل الانسان، اب زجر منکر قیامت پر 10 طریقوں سے۔ قتل الانسان، دو قسم کے لوگ، قیامت سے منکر ماننے والے۔ قتل قرآن میں اکثر لعنت کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو لعنت ہو کافر، الانسان مانا کافر انسان، تباہ ہو کافر انسان، ما اکفرہ، تعجب کا ہے، کتنا بڑا کفر کرتا ہے انسان، ناشکری کرتا ہے۔ کیسے؟ من ای شیء، کس چیز سے، خلقہ، اللہ نے بنایا ان کو، من نطفت، نطفے سے، اللہ نے نطفے سے انسان پاک، ناپاک نطفے سے بنا کے، اس کے پاکی کے لیے اللہ نے وہی اتار کے ذریعہ بنایا، اور یہ ناقدری کرتا ہے، اپنے آپ کو پاک نہیں رکھنا چاہتا، ایسے ہی ناپاک پیدا اور ناپاک رہنا چاہتا ہے۔ پھر نطفے سے مانا دیکھتا نہیں کہ ایک نطفے سے اللہ تعالیٰ نے انقلابات در انقلابات کے ذریعے انسان کو جوانی تک پہنچا کے لے آیا، اور پھر کہتا ہے نہیں، یہ تمام انقلابات قدرت سے انکار۔ خلقہ، اللہ نے بنایا، فقدرہ، پھر اس کا اندازہ لگایا، اندازہ یعنی بطن الام، ماں کے پیٹ میں۔ ثم السبیل، پھر اللہ نے راستہ یسرہ، اس کے لیے آسان کر دیا، دنیا میں آنے کے طرف راستہ۔ تو اللہ نے کیسے اتنا بڑا بچہ وہ آسانی سے پیدا کیا۔ ثم، پھر اماتہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دی، فاقبرہ، تو قبر میں ڈالا۔ فا دلیل ہے کہ موت کے بعد ڈائریکٹ دفنانا چاہیے، اور موت کے بعد ڈائریکٹ مانا ضروریات کے بعد، غسل دے، کفن دے، قبر تیار ہو، تو پھر تاخیر کرنا نہیں چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے طرف منسوب ہے، کوئی دن کو مر جائے تو پھر رات کے آرام کے لیے قبر لے کے جاؤ، کوئی صبح مرے تو پھر قیلولہ اس کا قبر میں ہونے چاہیے، یعنی زیادہ تاخیر نہ کرے۔
ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب اللہ نے چاہا انشرہ، اس کو اٹھا لے گا قیامت میں۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں چاہیے تھا انسان کو، ایسا نہیں مانا کفر ناشکری نہیں چاہیے۔ لما یقضی، ابھی تک پورا نہ کیا انسان نے، ما امرا، جو اللہ نے حکم دیا تھا اس کو، انسان نے ابھی تک احکامات الہی پورا نہ کی، ایمان تک نہ لایا جو ان پر فرض ہے، اللہ تک نہیں پہچانا جو سب سے پہلا فرض ہے، تو اللہ کا تعارف بھی نہیں، نبی کو نہیں پہچانا جو سب سے پہلا فرض ہے، قرآن کو نہیں سمجھا جو پہلا فرض ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اب ادلہ 10، انسان کو چاہیے کہ غور کرے اِلیٰ طَعَامِهِ، اپنے رزق کھانے کے طرف غور کرے۔ کیسے؟ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ، یقیناً ہم نے برسایا پانی، صبًّا برسانے کے ساتھ، پھر پھاڑا ہم نے زمین، شقًّا پھاڑنے کے ساتھ، نکالا ہم نے اس سے حبًّا اناج دانے، وعنبًا انگور، وقضبًا ترکاری سالن، وزیتونا زیتون، ونخلا کجور، وحدائق اور باغات، غلبًا گنے گنے باغات، وفاکہتاً پھل فروٹ، وابًا اور جانوروں کے لیے چارہ۔ اب چارہ امام ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ اب کا معنی کا پتہ مجھے نہیں اور اپنے طرف سے کہہ نہیں سکتا، لیکن یہ قول کمزور ہے۔ یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف منسوب کہ انہوں نے کچھ لوگوں پر رد کیا جو اس میں معنی میں پڑے تھے، تو مراد اس سے یہ رد ان پر کہ جو صرف لفظی تحقیق میں لگ جاتے ہیں اور مقصد قرآن کے طرف نہیں جاتے۔ متاعا لکم ولانعامکم، یہ سامان تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے۔ مانے انسان کو چاہیے جب تم دسترخوان پر بیٹھے ہو تو جو سالن تیرے سامنے ہے، لوکی ہے، سبزی ہے، تو ذرا غور کرو یہ کس نے بنایا، پیدا کس نے کیا۔ روٹی تیرے سامنے ہے تو یہ دانہ کس نے بنایا، گلاس میں پانی پڑا ہے تو پانی کس نے برسایا تیرے لیے، انتظام کس نے کیا۔ پھر جو تم کھاتے ہو، ہاتھ لے جاتے ہو، ہاتھ کے ذریعے نوالا آسانی سے بنتا ہے، تو اگر ہاتھ ایسے ہی بس ایک تختہ ہوتا تو نوالا کیسے بنا دیتے؟ تو اللہ نے کیسے بہترین ہاتھ کی ترتیب بنائے۔ پھر ہاتھ میں ایسے بہترین ترتیب ہے کہ 1000 بار ہلا تو پریشانی نہیں ہے اور خراب نہیں ہوتے ہاتھ، تو اگر یہ ہاتھ میں یہ ترتیب نہیں، منہ کے طرف کیسے لے جاتے؟ پھر معدہ ہضم کرتا ہے تو قدرت کا حکم ہے، پھر آسانی سے نکل جاتا ہے، پھر بدن کا کچھ حصہ، تو اس پورے ترتیب پر سوچے، آپ کے لیے تو یہی کافی ہے رب کے معرفت کا۔ لیکن لما یقض ما امرہ، انسان نے ابھی تک رب کے تعارف کا پہلا دلیل بھی نہ سمجھا، اس پر بھی غور نہیں، بس کھا کے پی کے اوپر سے شراب پی کے گناہوں میں لگ جاتا ہے، الحمدللہ تک نہیں پڑھتا۔ اور ابو داود میں روایت میں جو کھانے کے بعد کھانا کھا کے پھر یہ پڑھے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور پھر مجھے رزق دیا بغیر میرے طاقت کے، میرا طاقت ہی نہیں تھا اس کا، اگر اللہ نہ نکالتا زمین سے میں کیا کر سکتا۔ جو یہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو بخش دیتا ہے، یعنی کتنا مہربان ہے۔ لیکن انسان اتنا بھی نہیں کرتا کہ بعد میں دعا پڑھ کے اللہ کا شکریہ ادا کر۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، تو وقت ہے، ایک وقت آئے گا، اس دن پھر انسان سوچے گا۔ فَإِذَا جَاءَ، بس جب یہ 5 حالات تخویف اخروی، جب آئے الصَّاخَّةُ، صاخہ مانا کانوں کو پاڑنے والا، تشق الاذن جو کانوں کو چیر دے، یوم اس دن یفر المرء، بھاگے گا انسان من اخیہ، مرء عام ہے نا، مرد عورت سب کو شامل، من اخیہ اپنے بھائی سے، ماں سے، و ابیہ باپ سے، و صاحبتہ بیوی سے، و بنیہ اپنے اولاد سے۔ تو بھائی مدد کو آئے نہیں، بھاگے گا، ماں ہے تو کوئی پرواہ نہیں، بیوی بچے سب سے بھاگے گا۔ لکل امرئ، کیوں بھاگے گا؟ اس لیے کہ ہر ایک کے لیے ان میں سے یومئذ اس دن، شأن ایسی حالات ہوگی، یغنیہ جو اس کو دوسروں سے بھی پرواہ کر دے گے، ایسی حال جو ان کو بھی پرواہ کر دے گا، پرواہ ہی نہیں۔ دنیا میں بھی کوئی سونامی آئے لوگ کیسے بے ترتیبی سے بھاگتے ہیں،
کسی کو پرواہ ہی نہیں کہ کپڑے کہاں رہ گئے، گاڑی کہاں ہے، پیچھے کون بھائی رہ گیا، بس بھاگتے ہیں۔ وجوہ بہت سے چہرے اس دن مسفرتن چمک دمک رہے ہوں گے، تر و تازہ، ضاحکتن ہنستے ہوں گے، مستبشرہ خوش ہوں گے اس دن، مستبشرہ خوشی کے اثرات ان پر ہوں گے۔ بہت سے چہرے یومئذ اس دن علیہا ان پر غبرہ گرد پڑ رہی ہوگی، مٹی گرد و غبار پڑ رہی ہوگی، ترحقها چاہ رہی ہوگی ان پر قطرتن سیاہی، سیاہ ہوں گے، کالے چہرے ہوں گے۔ اولئک یہ لوگ ہم الکفرۃ الفجرہ، یہ ہے کافر، الفجر فاجر، کافر معنی بد عقیدہ، فجر معنی بد کردار، تو یہی ہے جن کا عمل بھی کفر، عقیدہ بھی کفر کا اور کردار بھی کفر کا۔ یہ صورت کے اول کے ساتھ ہے کہ ایسے کافر جو قرآن کے وعظ سے نصیحت نہیں لیتے، نفع نہیں دیتے ان کو، تو آپ ان کے پیچھے کیوں لگے؟ تو یہ تو دوزخ کے ایندھن ہے، ان کے پرواہ نہ کرو، جو جن میں طلب حق ہے تو ان میں کام کرے۔ سورہ تکویر مکی صورت ہے، 7 نمبر سورہ تبت کے بعد۔ یہ ہے سورہ انفطار۔